الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس ویک کا رینڈم ریمائنڈر سورہ ہود کی آیات 13 اور 14۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، سورہ ہود کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جب پڑھتے تھے تو بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے، رونے لگتے تھے، کیونکہ اس میں پچھلی تمام ان امتوں اور نیشنز کا ذکر ہے جنہوں نے، جب اللہ نے ان کو رسول بھیجے اور کتاب دی اور اپنی انسٹرکشنز بھیجی، تو انہوں نے ان رسولوں کا مذاق اڑایا، ان کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں کسی قوم میں تو وہ رسول بیسیکلی اپنے ساتھ جس کو کہتے ہیں ایک فائنل حجت لے کر آتے ہیں۔ وہ یہ کہ کیونکہ وہ اتنا اسٹرانگ اور کلیئر پروفس ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور جب لوگ اس کو ڈینائی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو قیامت، ایک چیز کو آپ کہتے ہیں ایک قیامت صغریٰ، ایک چھوٹی قیامت ان پہ برپا کر دیتے ہیں اس قوم پر، اور ان کو وائپ آف کر دیتے ہیں فرام دا سرفیس آف دا ارتھ، یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں اس قوم کو۔ اور یہ صرف رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ رسول ہی یہ سب سے مشکل کام کر سکتے ہیں، جو کہ ہوتی ہے دعوت کا کام، اور ہر ایک کو جا کے ایکسپلین کرنا یہ کسی عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ تبھی کوئی عام بندہ نصیحتیں کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ایسا کوئی عذاب اس دنیا میں نہیں بھیجتے جس کے صلے میں، جس کے نتیجے میں لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اور بھی بہت سارے میکینزمز رکھے ہوئے ہیں، اور آن ٹاپ آف دیٹ رسول بھیجے۔ وہ کون سے میکینزم ہے جو ہم اکثر فریکوینٹلی بات کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی اور برائی کا شعور دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ آن ٹاپ آف دیٹ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ گاڈ کانشیسنس، الستو بربکم قالوا بلا۔ اگر آپ یہ پیسج پڑھیں گے تو ہم سب کے اندر یہ پروگرامنگ ہوئی ہے کہ ہم پہچانتے ہیں ایک ہائر اینٹی کو، کیونکہ ہم نے عالم ارواح میں اپنے رب کو ایکنالج کیا، تو ہمارے اندر ایسا کچھ ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نہیں، ایک بڑی اینٹی ہے جس کو ہم نے بڑا بنانا ہوگا، اور اگر ہم نہیں بنائیں گے تو وہ ول سفر۔ وہ ہمیں اندر پتہ ہوتا ہے، تو ہم اس کو ہائڈ کر رہے ہوتے ہیں، چھپا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونے والی، تو اس دنیا میں جتنی کرپشن کر سکتا ہوں کروں، جتنا دھوکے دے سکتا ہوں دوں، جتنا لوگوں کا حق مار سکتا ہوں ماروں، اور تاکہ میں دنیا میں عیاشی کروں، کیونکہ آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نا، تو جو کچھ کرنا ہے وہ یہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور آن ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ نے ایک گلٹی کانشیسنس دی انسان کو۔ اس میں سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ جو تم جو غلط کام کرتے ہو، دھوکے دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کا مال ہڑپ لیتے ہو اور اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہو نا، تمہارے اندر ایک میکینزم میں نے رکھا ہوا ہے، اور وہ میکینزم تمہیں پرک کرتا ہے، اندر سے نوچتا ہے، اور یہ جو اندر سے جو ایک بے چینی ہوتی ہے نا، یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے، یہ میری آیت ہے کہ قیامت آئے گی، تمہیں اکاؤنٹیبلٹی دینی ہوگی۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس گلٹ کو نم کرتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کر رہے ہیں مکہ کے اندر، اور ان کو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور لوگ ان کی بات نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک چیلنج ان کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تم نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ معاذ اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، معاذ اللہ، ان کو مجنون کا ورڈ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، معاذ اللہ یہ کاہن ہے۔ یہ سارے القابات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے لگے تھے، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے نا، تو لوگ سکتے میں آ جاتے تھے، لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے، اور یہ چیز جو رولنگ ایلیٹ تھی، جو لوگ وہاں پہ حاکم تھے، ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی، اور ان کو یہ بھی پتا تھا ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ کہ یار یہ انسان جھوٹ تو نہیں بول سکتا، آفٹر آل یہ ہمارے اندر اتنے عرصے رہے ہیں، اور
صادق اور امین ہم ان کو اس نام سے جانتے ہیں، تو ان کے لیے اس کو ڈینائی کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اب وہ جس میں کہتے ہیں نا کہ نا کرن دیا گلہ، اس کو کہتے ہیں پنجابی میں، تو وہ اب اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسکلی ان کے کانفیڈنس کو ہلانے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو آپ اپنی طرف سے باتیں بنا کے بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان سے یہ کہیں قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ اگر تم کہہ رہے کہ میں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑی ہیں تو جاؤ اس طرح کی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم جس کی ہیلپ حاصل کرنا چاہتے ہو، جتنے برینز کمبائن کرنا چاہتے ہو کر لو، اور اس قسم کی کوئی جو قرآن جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ گھڑا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کر رہے، تو تم بنا کے لے آؤ اگر یہ اتنا آسان ہے۔ اور یہاں پر صرف یہ نہیں تھا کہ الفاظوں کو جوڑ کے کچھ بنانا تھا، کیونکہ عرب وہ شاعر تو تھے، انہیں ایلوکوینٹ اور فصاحت ان کی زبان میں تھی، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی اگر کوئی پوئٹری کرنی ہے، کوئی شاعری کرنی ہے، کوئی کافی ردیف ملانا ہے، ان کے لیے اٹ واز ناٹ اے بگ ایشو۔ لیکن ایشو تھا اللہ تعالیٰ جو قرآن میں چیلنج کریں کہ وہ مطلب لنگوسٹکلی بیوٹیفل ہو، لیکن پرپز بھی ہو، سچائی بھی ہو، ایسا کوئی کلام لا سکتے ہو تم، اور تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اور تو یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ بھئی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یار یہ قرآن اپنی طرف سے آپ نے بنا لیا ہے، تو اور یہ کوئی انسان کوئی بھی کر سکتا ہے، تو پھر تو ہر انسان کر سکتا ہے۔ یہ کوئی بھی اگر کوئی اس پائے کا شاعر ہے جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو شاعری ہے، تو وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمپل سا چیلنج دیا۔ سورہ یونس جو اس کا پیئر صورت ہے، جو اس کا جوڑا صورت ہے، اس سے پہلے والی سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک صورت بنا کے لو۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے چیلنج کیا کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اٹس ایوری بڈیز کپ آف ٹی، کوئی بھی اس کو بنا سکتا ہے، تو تم بنا لو، دکھاؤ۔ تو اب یہ سمپل سی بات تھی، آسان، مطلب آپ یہ سوچیں کہ قریش کو، وہ جو مکہ کے لوگ تھے، جو رولنگ ایلیٹ تھی، ان کے لیے بہت آسان تھا کہ اگر کسی انسان کا کلام ہے تو وہ خود پروڈیوس کر لیں اس کو، اور وہ پروڈیوس کر کے لاتے، دوسرے دن دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بند ہو جاتا، کیونکہ اگر انسانی کلام ہوتا تو قرآن بنانا، قرآن جیسی کوئی چیز پروڈیوس کرنا ان کو مشکل لگا، اور ان کو آسان کیا لگا؟ ان کو آسان یہ لگا کہ ہم لوگوں کو ماریں، لوگوں پہ ظلم کریں، لوگوں سے زبردستی ان کا دین چھڑوائیں، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالیں، یہاں تک کہ ہمیں ان سے جنگیں کیوں نہ کرنی پڑیں۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، 23 سال کی جو اسٹرگل تھی اس میں قریش نے 3 جنگیں کی ان کے ساتھ، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو قریش کی جو لیڈرشپ تھی، ان کو یہ کام کرنا آسان لگا، لوگوں کا خون بہانا آسان لگا، لوگوں پہ ظلم کرنا زیادہ آسان لگا، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کے ہجرت پہ مجبور کرنا وہ زیادہ آسان لگا بنسبت کے اس کے کہ وہ اس قرآن کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ تو یہ تھا نا کہ یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، اور وہ جب انسان جھوٹ بول رہا تھا نا تو وہ کانٹرڈکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو، اپنی ہی بات کی نفی کرتا ہے، کیونکہ ان کو یہ تو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کلام جو ہے یہ کوئی انسان اس طرح نہیں بات کرتا۔ تو پھر وہ دوسرا جو الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، یہ کلام ایسا ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں وہ سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ایک کمپلیمنٹ تھا ان کے لیے کہ اٹس سو انہیومن ان اے سینس کہ انسان ایسے بات نہیں کرتے، تبھی دس از سم تھنگ میجیکل، دس از سم تھنگ بیونڈ ہیومن کمپریہنشن، مطلب یہ انسان کی استطاعت سے باہر کی کوئی چیز ہے، انسان ایسے بات نہیں کر سکتے، جس میں اتنی فصاحت، بلاغت تو ہو، مطلب ایلوکینسی، وہ سب چیزیں ہوں گی، لنگوسٹک بیوٹی، اس پہ اتنی کتابیں لکھی، وہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن لنگوسٹک بیوٹی کے ساتھ اس کلام میں اتنا اثر ہو کہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، اس میں اتنی سچائی ہو کہ اندر سے گواہی آئے یار دس ہیز ٹو بی دا ٹروتھ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ آیت میں کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر وہ تمہیں رسپونڈ نہ کر سکیں تم لوگوں کو، مسلمانوں کی جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ تم سالڈ رہو اپنے اس پہ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈاؤٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ کریٹر کی طرف سے، یہ انسانی کلام ہے ہی نہیں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اگر یہ تمہیں رسپونڈ نہ کر سکیں، یہ ساری جو ایلیٹ ہے حکمرانوں کی، فَاعْلَمُوا، تو اس بات کو جان لو، اس کا علم حاصل کر لو، سمجھ جاؤ، انما انزل بعلم اللہ، یہ تو صرف اور صرف اللہ کے علم سے نیچے آ رہا ہے، کہ اس کلام کے پیچھے خوبصورتی تو ہے،
لیکن سالڈ علم ہے، سچائی ہے، پرپز ہے. وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اور یہ کلام اس کو جو پڑھے گا، غور کرے گا نا سچے دل سے، بائسز ہٹا کے، وہ کہے گا ان لا الہ الا ہوا، there is absolutely no one worthy of worship except Allah. وہ یہ بات مان لے گا، اس کو ماننی پڑے گی اگر وہ سچا ہوگا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ پنچ لائن ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ ایک سوال پہ آیت اینڈ کر رہے ہیں. تو کیا تم مسلمان بن جاؤ گے؟ مسلمان بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبمٹ کر دو گے، سرنڈر کر دو گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن پہ غور کرو. اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ کوئی انسان کا کلام ہے تو تم اپنی طرف سے اس کو پروڈیوس کرنے کی کوشش کرو، اور جو کہ بائی دا وے لوگوں نے کیے ہیں تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری. ایون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی لوگوں نے کوشش کی، لیکن لوگوں نے اس کلام کا مذاق اڑایا کہ بھائی یہ کیا ہے، تم نے صرف کافی اور حدیث ملائے ہیں. اور انفیکٹ اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں گے تو ویسٹ میں بھی اس قسم کی بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں، لیکن نو ون نوز اباؤٹ اٹ، کیونکہ وہ سروائیو ہی نہیں کر سکے. وہ ٹیکسٹ، اس ٹیکسٹ نے کوئی دنیا بدلی ہی نہیں. جبکہ یہ ٹیکسٹ جو ہے قرآن کا، more than 1 billion people on this planet they have accepted it، اور یہ نمبر تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مانو گے اب کیا تم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ اس وقت قریش کے ایلیٹ حکمرانوں سے کیا گیا تھا، اور انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا، اور انہوں نے لڑنا بہتر سمجھا. جنگیں لڑنا، خون بہانا، لوگوں پہ ظلم کرنا ان کو زیادہ آسان لگا، کیونکہ دلیل کے طور پہ وہ ہار گئے تھے، کہ اس کوئی دلیل ہی نہیں. اور یاد رکھیں جب انسان کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں نا تو پھر انسان وائلنس پہ آتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ سوال تھا. تو اس سارے ڈسکشن کا مقصد کیا ہے کہ جسٹ ہم اپنے لیے ایک ریمائنڈر لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اتنا پاورفل ہے، اتنا اسٹرانگ اس کا میسج ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو سچے دل سے پڑھنے کی کوشش کرے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا نا، ہی اور شی ہیز ٹو سرنڈر، ہی اور شی ہیز ٹو سبمٹ. اس کو ماننا پڑے گا. اور اس کا پروف ہے، ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جو لیول آف ریورڈس ہیں، ان کو کانورٹس بھی کہتے ہیں، جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جو کہ مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوئے لیکن وہ حق کی تلاش میں روزانہ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اس کتاب کے تھرو ہدایت حاصل کرتے ہیں. اب میرے پاس اکثر سوال آتا ہے کیا قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جائیں گے؟ کیا قرآن نہ پڑھا جائے اکیلے؟ لیکن قرآن جو ہے ہدایت کے لیے ہے. گمراہ صرف وہ ہوگا جس کا کوئی خاص ایجنڈا ہے. اور یو کے میں، یو ایس کے اندر، یورپ کے اندر روزانہ ایک نہیں، ہنڈریڈس کی تعداد میں لوگ صرف قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھ کے اسلامک سینٹرز جاتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کس طرح مسلمان ہیں، ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا. تو وہ صرف سچائی کی بیسس پہ، صرف سچے دل کے ساتھ قرآن کو ایکسپلور کرتے ہیں. اور جب آپ سچے دل سے قرآن کو ایکسپلور کریں گے تو آپ کے دل میں، ذہن میں سوالات آئیں گے. اس کا مطلب وہی اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے جو کہ چیز سن رہا ہے، جو کہ سمجھ رہا ہے. اور جب وہ سوال آئیں گے تو پھر آپ جائیں گے اسکالرس کے پاس، اس کو سمجھیں گے، اور پھر آپ باقاعدہ اس کی تعلیم بھی حاصل کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روک دیا جائے کہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، I strongly disagree with that. صحیح. تو اینڈ میں بات کو اگر ہم سم اپ کریں وہ یہ کہ اس قرآن کے ساتھ جڑیں، اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں ٹائم دیں، تھوڑا دیں، سمجھ کے پڑھیں. It will change your life for better. آپ کتنی بھی مشکل ذہنی کیفیت کے اندر ہوں گے، آپ تھوڑا سا قرآن پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بگر پکچر دکھاتے ہیں. انسان ایٹ ٹائم بڑی چھوٹی سی جگہ پھنس جاتا ہے ذہن کے اندر، اور ایک بڑی لمیٹڈ سی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے. قرآن ہمیشہ آپ کو ایک بگر پکچر دکھاتا ہے. وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ یہاں کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے، آپ کا رول اس میں کیا ہے. کہیں پہ بھی آپ پیج کھولیں گے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے واپس آنے میرے پاس، آپ نے واپس آنا میرے پاس. تو اتنے ساری چیزیں، اتنی ساری پریشانیوں میں انسان اکثر اپنا دم اس کا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے نا. قرآن پڑھتے ہی سانس آنے لگ جاتا ہے انسان کو، ہر چیز اپنی جگہ پر آ جاتی ہے، ہر چیز کانٹیکسچولائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو سوچیے گا نا، آیتوں پہ غور کیجیے گا
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم.